اگر طاغوت ولی ہوا تو ہم روح سے نکال کر ظلمات میں ڈال دیں گے. یعنی حریت اور شمریت دونوں چلے. تو جو چاہتا ہوں عزیزوں, معرفت ضروری ہے. پوری گفتگو 3 دن آپ نے میں نے کی. معرفت سے آتی ہے محبت, اور محبت سے آتی ہے کیا؟ یاد ہے کسی کو؟ اطاعت. میں نے کہا 5 مرحلہ ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. شہادت کی موت, حریت کی موت پانے کے لیے یہ مرحلہ طے کرنا پڑے گا. پہلا کیا ہے؟ معرفت, محبت, اطاعت. دوسرا ہے مجاہدت, تلاش. تیسرا ہے استقامت. چوتھا ہے مراقبت. یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ماتا شہیدہ, شہادت ملے گی, جوہر کو ملے گی. تو ہم معرفت ہو گئی, دعویٰ ہو گیا محبت کا. اطاعت ہو رہی, کیسی اطاعت ہو رہی ہے؟ اچھا یہ بتائیں, یہ مجلس, یہ ماتم, یہ کربلا تکرار ہے؟ بتائیں, تکرار ہے. یہ سال آئے گزشتہ کا اس سال بھی یہ تکرار ہے. کربلا تکرار نہیں ہے, ایک تھی ایک ہے, ایک ہی رہے گی. مجلس تکرار نہیں ہے. کوئی عبادت تکرار, میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں لفظ کے اوپر آپ سے. کوئی عبادت تکرار نہیں ہے. کوئی عبادت تکرار نہیں ہے. جب ہم معرفت اور محبت سے اطاعت میں آ گئے, رفیق گفتگو ہے, آپ میرا ساتھ نتیجہ لیں گے انشاءاللہ. جب ہم محبت, اطاعت, معرفت سے آئے تو ہم اطاعت میں آ گئے. بھائی یہ معرفت نہیں, محبت و اطاعت ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اطاعت ہے کیسی. اگر اطاعت محکم نہیں ہوئی تو شمول ہو جائے گا. دعوت ہماری معرفت کا تھا, ہمیں اپنے اطاعت کی کیفیت کو دیکھنا ہے. سب شہادت تک جا پائیں گے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ تکرار کو. ایک لفظ ہے عادت, سنا ہوگا آپ نے. ان کی بلا کام کی عادت پڑ چکی ہے. کوئی عمل اسلام میں عادت نہیں ہے. کوئی عمل عادت سے منع کیا گیا ہے. عادت حیوان کا کام ہے, انسان کا نہیں. توجہ سے اردو میں غلط استعمال ہوا ہے. عادت حیوان کا کام ہے, انسان کا کام نہیں ہے. کیوں عزیزو؟ عادت کا مزاج ہے تکرار. جو کل کیا وہی آج کریں گے, جو آج کیا کل وہی کریں گے. عادت یعنی وہی چیز بار بار. اب اگر اسلام نے 5 جگہ کہا ہے عادت, اس سے مراد ہے مداومت. یعنی ایک ٹائم کو فکس کر لو اور اسی کو لے کر چلو. یہ عادت نہیں ہے. یعنی اس کو مرکز بنا کر آگے بڑھو. کل جو نماز اس ٹائم پڑھا تھا, اب جب کل پڑھنا تو یہ آج کی نماز نہیں ہوگی, تم آگے جا چکے ہوگے. اگر وہی نماز ہو گئی تو پھر عادت. امام فرماتے ہیں من استوى یوما فهو مقبول. جس کا اچھائی میں 2 دن برابر ہو جائے وہ گھاٹے میں ہے. جس کا اچھائی میں 2 دن برابر ہو جائے وہ گھاٹے میں ہے. یعنی تمہارا ہر دن آگے ہونا چاہیے نا, تمہیں رشد کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. عادت کیا ہے؟ عادت کہتے ہیں تسلسل کا نام ہے. ہر وقت وہی کام اپنے کرتے رہنا. جیسے حیوان ہے, اس کو آپ لے جائیں باغ میں چھوڑ دیں, جنگل میں چھوڑ دیں, عادت دلا دیں, ٹائم پہ جائے گا, ٹائم پر آتا ہے نا حیوان, اپنے ٹائم پہ جاتا ہے, اپنے ٹائم پر. یہ ہے عادت. عادت میں تسلسل پایا جاتا ہے جو حیوان کرتا ہے. جیسے دلا دی ویسے کرتا ہے, وہ کہیں بدلے گا نہیں. کیوں؟ کہا اس کی عادت ہے. کیا انسان حیوان ہے؟ انسان تو اشرف مخلوقات ہے. یعنی جس کو عادت میں مبتلا. توجہ چاہتا ہوں بادشاہ, میں آپ کو اطاعت واضح کرنا چاہتا ہوں. شاید انسان جب مخلوق عظیم ہے تو عادت کا محتاج نہیں. ہاں ایک مقام ہے, جب تک بالغ نہیں ہوئے ہیں تب تک عادت دلائی جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, اہل تشریف فرمائیں. اب اور بات ہے, بعد آپ کو ملیں گے 80 سال ہو گئے اسی عادت مبتلا. 80 سال کے ہیں, میں نے جو اللہ کے دلے کہے, پنجتن کہے 5, امام 12, معصوم 14 کے. ماشاءاللہ بہت یاد ہے آپ کو. پھر اماں نے سکھایا تھا. میں نے کہا آپ نے کیا ہنر کیا پھر؟ اماں نے سکھایا ہے. میں نے کہا اماں نے عادت دلائی تھی. اماں نے عادت دلائی تھی بلوغ سے قبل. بالغ ہونے کے بعد فوراً اسلام نے کہا اللہ ایک کیوں؟
पंजतन 5 ही क्यों, इमाम 12 ही क्यों, मासूम 14 ही क्यों, कयामत क्यों, इमामत क्यों, नबूवत क्यों, तौहीद क्यों? ये क्यों का सवाल लेके बताता है। अब तुम बालिग हो गए हो, अक्ल अल्लाह ने दिया, तुम्हें अक्ल फैसला करना है। अम्मा नहीं काम आएंगी, मगर बाद में वही आदत चले अम्मा वाली। 80 साल हो गए, अम्मा ने याद कराया था। आदत में फर्क है, तो जो चाहता हूं, माँ ने जो आदत दिलाई थी उसका कमाल था, मगर बुलूग से कम। इसके बाद इंसान का अपने अक्ल से दीन को समझो, बालिग हो रहे हो गए हो। तो आदत इबादत में फर्क क्या? एक बात मैं अहले बिला के हवाले जुमला कर रहा हूं, आदत और इबादत के दरमियान नुक्ता बा का फर्क है। अगर ये बा लगा दीजिए तो इबादत, बा हटा दीजिए तो वो आदत नहीं। अगर नुक्ता बा लगा दिया तो आदत इबादत, अगर हटा दिया तो आदत। अब समझा आपने? जिसके पास विलायत अली है उसका हर अमल इबादत होता है, जिसके पास विलायत अली नहीं है वो आदत में मुबतला है। माशाल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। ये नुक्ता बा नहीं है, नुक्ता बजाय इबादत तो कर रहा है मगर आदत में मुबतला है। क्यों? कहा नुक्ता बा नहीं है। जो नुक्ता बा होता क्या है, तो जो कहता हूं, फिर अम्मा ने याद दिलाया था, मैंने कहा आप भूल गए हैं। जो वालिदा ने याद दिलाया था आगोश में, वहां दो काम हो रहा था। जब माँ हमें आगोश में, अल्लाह एक माँ का बड़ा किरदार है इस्लाम में। माएँ हैं जो आज करबला आबाद है, माएँ हैं जो शबे आशूर बच्चों को तैयार कर रही थी। इन माओं में फुकहा भी है, रोया भी है। फुकहा जो है हानि में उर्वा की ज़ौजा है, जो अपना लाल लेके करबला पहुंचा के गई है को। हानि उन्हें उर्वा शहीद हो चुके हैं कूफा में, अम्मा है यहिया को लेकर करबला इमाम को लेकर गई। फुकहा जैसी रोया जैसी खातून है, जनाबे फिर रबाब की कनीज रोया, और उसने अपना बेटा दिया कारिब इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए। कारिब जो जनाबे रबाब की कनीज का बेटा है, ज़ियारते नाइया में इमाम ज़माना फरमाते हैं अस्सलामु अला कारिब, इमाम वक्त का सलाम हो रबाब की कनीज के बेटे के ऊपर। तो जो चाहता हूं, माँ का किरदार है करबला में देखना। माँ ने तैयार किया है करबला को, सजाया है करबला को। हानि इब्न उर्वा शहीद हो गए, फिर भी बीवी लेकर अपने बेटे को आई, जवान बेटा इमाम हुसैन हवाले किया, जाइए गंजे शैतान नाम पढ़िएगा। माँ ने तैयार किया है करबला को, रबाब की कनीज जैसी कनीज अपना बेटा कारिब तैयार किया। इमाम वक्त इमाम ज़माना सलाम कर रहे हैं उसे। माँ का बहुत अजीब किरदार है। यही माँ आगोश में सिखाती है अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। मगर ये ख्याल है माँ हमें आदत दिला रही थी, खुद इबादत कर रही थी। नहीं, इताअत को समझे, माँ हमें आदत दिला रही थी, खुद इबादत कर रही थी। हम नाबालिग से आदत के मुब्तला थे, वो बालिग थी इबादत कर रही थी। नहीं, मेरे ब्रादर मोहतरम नबी इलाहाबादी कहते हैं, हमारे यहाँ मिसरा था गाजीपुर में, अली मनकुन तो मौला ही मेरा कौमी तराना है। मिसरा था, अली मनकुन तो मौला ही मेरा कौमी तराना है। मेरे ब्रादर मोहतरम कहते देखिए हवाला, इबादत नमा इबादत करती है आगोश में, अली मनकुन तो मौला ही मेरा कौमी तराना है। मेरे ब्रादर मोहतरम कहते हैं मनाओ महफिल ख़ुम, आज का मौसम सुहाना है, हमारी ईद है बातिल की खातिर ताजियाना है। अली के दुश्मनों का तो जहन्नम ही ठिकाना है, अली के दुश्मनों का तो जहन्नम ही ठिकाना है। वहां इंसान जाता है जहां का आबोदाना है, वहां इंसान जाता है जहां का आबोदाना है। और मैं बचपन ही से सुनता आ रहा हूं माँ की लोरी में, मैं बचपन ही से सुनता आ रहा हूं माँ की लोरी में, अली मनकुन तो मौला ही मेरा कौमी तराना है। तो माँ ने जो आगोश में सिखाया था, हमें आदत दिला रही थी, खुद इबादत कर रही थी। तो जो चाहता हूं तो हम समझे कि आज हमारी इताअत जो है वो आदत है या इबादत है। अगर इताअत आदत से निकल जाएगी तो हुर बन जाएगा इंसान, और अगर हमारी इताअत आदत में रही तो शिवर बन जाएगा। इस्तिकामत इसके बाद का मरहला है। पहले अपनी इताअत को इबादत बनाना होगा, आदत से निकालना होगा। अक्सरियत आदत की मुब्तला है, तसलसल वही काम उसी टाइम पे कर रहे हैं, क्या होगा काम नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी, कुछ लोग मिलेंगे आपको। अगर वक्त पे वो काम ना करें तो परेशान हो जाते हैं।
کیا اس لیے نہیں کر رہے ہیں کوئی تکلیف ہو گئی؟ نہیں. سنیں، ایک وقت پہ وہی کام کرنے والا اللہ کے لیے نہیں کرتا. عادت والا خدا کا لیے نہیں کرتا. عادت کا مبتلا انسان وہ کام خدا کے لیے نہیں کرتا ہے. یہاں پر فرزند امام امام جعفر صادق فرماتے ہیں، لیکن عادت اور عبادت کا فرق امام بیان کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، لا تنظروا الى طول الركوع والسجود. اس کے لمبے لمبے سجدے کو مت دیکھو، اس کی لمبی لمبی نماز کو مت دیکھو، اس کا لمبا لمبا رکوع مت دیکھو. کیوں؟ ذالک شیء الاعتیادی، ہو سکتا ہے یہ عادت کی بنا پر کر رہا ہو. امام صادق فرماتے ہیں، لا تنظروا الى طول الركوع والسجود، لمبے لمبے سجدے جو روز کرتا ہے، ٹائم 2 بج کے بھاگا جلدی سے نماز پڑھنے، پھر یہ رکوع کرنا اچھی چیز ہے، مداومت عادت کی بنا پر جاتا ہے، بھاگتا ہے. کیوں؟ امام نے فرمایا لا تنظروا، مت دیکھو الى طول الركوع والسجود، ذالک شیء الاعتیادی، شاید یہ عادت کی بنا پر ہے. کیوں؟ اذا ترک استوحش، اگر یہ چھوڑ دے گا ڈرے گا کل کچھ کھو نہ جائے. جو چاہتا ہوں، امام نے کہا جو عادت کا مبتلا ہوتا ہے وہ عمل اس لیے کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اگر نہ تو کچھ ہو جائے گا، اس سے ڈرتا خدا ناراض ہے. اس کو ڈر یہ نہیں ہے، اس کو ڈر یہ ہے اگر جب کل پڑھا آئے نہ پڑھا تو کچھ ہو جائے گا. کیا یہ عادت کا مبتلا ہے؟ امام نے فرمایا یہ عادت کا مبتلا ہے، اس کو نکالو، عبادت میں لے کر آؤ، اس کی اطاعت کو نکالو. یہ موسیٰ نے جو ہم کو کھیلنے کے دیا ہے نا، یہ گھومتا ہے میرے کیا کو مجبوری ہے، دونوں ہاتھ جاتا کہ نیچے نکلا جا رہی ہے. تو یہ عادت کا مبتلا انسان، دیکھیں واحد دنیا میں ایک مخلوق اللہ کی ہے جو بڑی بے زبان ہے اور امانت دار بھی ہے، کبھی غلط نہیں بولتی، انسان بول دے گا. وہ ہے مائک، جو آپ کہیں گے وہی کہتا ہے جاتا ہے. ذالک شیء الاعتیادی، یہ جو کر رہا ہے نا رکوع سجدہ، بسا یہ اپنی عادت کی بنا پر کر رہا ہے. اذا ترک استوحش، اگر چھوڑنا وہ ڈرے گا نہیں. ہم تو اس ٹائم پہ دعا پڑھتے تھے، ہم تو اس ٹائم پہ صدقہ دیتے تھے، اچھی چیز دیا کرو، مگر ڈرتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. اس سے ڈرتا ہے کہ خدا ناراض ہوگا. امام نہیں، کچھ ہو جائے گا. اب میں بات ایک کہتا جو کچھ لوگوں نے پوچھا ہم نے منت مانا تھا کیا کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک منت ہے. خواتین کا سوال ہم سے یاد آ گیا، یہاں بات پہنچ گئی. تو منت الگ ہے، نظر الگ ہے. آپ نے علم پہ نگاہ پڑی، آپ نے کچھ مانگ لیا، پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں آئندہ سال موسیٰ بھائی کو 7 ہزار اور لے کمائیں گے. تو یہ آپ کی منت ہے، نظر نہیں ہے. منت نظر کا فرق کیا ہے؟ منت ادا کرنا واجب نہیں، آپ نے کیا نہیں کیا آپ کو اختیار ہے. مگر نظر کیا ہے؟ نظر الگ ہے. نظر میں صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، عہد کرنا پڑتا ہے. للہ علیہ، پروردگار کا میرے اوپر یہ حق ہو جائے گا، اگر یہ کام ہو تو میں یہ کروں گا. یہ اچھی مثال دے دوں شاید کہیں کامی آ جائے. کوئی جوان یہ نظر کر لے، پروردگار اگر ایسا ہو گیا میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا، تو سگریٹ چھوڑ دے گا، اسی بات منت پوری ہو جائے گی. تو یہ واجب ہے، چاہے وہ نماز. تو پروردگار اگر یہ کام للہ علیہ، میرے گردن پہ ہوگا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 2 رکعت نماز واجب ہے، نظر کی نماز ہوگی. روزہ جو شہزادی نے نظر کیا تھا حسنین کے لیے، وہ یہ دنوں کام والا ہوتے ہی وہ 3 دن کا روزہ نظر کیا تھا. تو نظر اور منت میں فرق ہے. منت میں ادا کرنا واجب نہیں ہے، حق یہ ادا کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں ہے، مگر نظر میں واجب ہے. غرض یہ کہ امام نے کہا دیکھو یہ عادت کا مطلع نہیں. پھر کیا امام مولا یہ کون ہے؟ پھر کہا دیکھو میرے شیعہ کو پہچاننا ہے نا تو اس کو رکوع سجدہ پہچاننا ہے. ظاہر کا شروع احتیاط نہیں، شاید عادت بنا پہ کر رہا ہے، عبادت بنا کر رہا ہوں. پھر کیا کریں؟ اب یہاں مولا نے فرمایا توجہ چاہتا ہوں، تم معیار دیا ہے ایک اطاعت گزار شیعہ جو عبادت میں ہو، اطاعت کر رہا ہو. امام صادق فرمایا اگر میرے شیعہ کو پہچانا ہے رکوع سجدہ مت دیکھنا. کیا دیکھے مولا؟ کہا وہ عادت ہو سکتی ہے. پھر کیسے سمجھ میں آئے گا شیعہ عبادت کر رہا ہے، عادت کا مبتلا ہے؟ امام نے فرمایا میرے شیعہ کو پہچانا، انظروا بصدق الحدیث واداء الامانہ، دیکھو سچا ہے کہ نہیں. امام نے فرمایا دیکھو بصدق الحدیث واداء الامانہ، دیکھو زبان کا سچا ہے کہ نہیں ہے، امانت دار ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ 2 صفت پائی جاتی میرا شیعہ ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تو اطاعت کو پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عبادت بنانا، عادت سے نکالنا ہوگا. اب جب نکالے گا تو وہ کہلائے گا انسان. اب انسان بنا. پہلے کیا تھا؟ جمادات و نباتات و حیوانات کی منزل تھی.
انسان نکل آیا باہر، کہہ رہا میں انسان ہوں۔ اچھا، آپ کا تعارف؟ میں معرفت رکھتا ہوں، آگے محبت کرتا ہوں، آگے اطاعت ہے میرے پاس، آگے عبادت ہے میرے پاس، عادت کا مبتلا نہیں۔ میں نے سوال کر لیا کہ آپ کی انسانیت کی تعریف کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ زندہ ہو، وہی نا زندہ ہو۔ زندہ انسان کون ہوتا ہے؟ یہ چلنے والا۔ توجہ کرتا ہوں، دیکھیں اطاعت اور عبادت کے موضوع کو سمجھیں ہم، تب حر بنتا ہے انسان۔ زندہ انسان کون ہے؟ یہ چلنے والے زمین جو ٹہل گئے۔ مولا کائنات نجل بابا فرماتے ہیں ذالک میت الاحیاء، یہ زندہ لاشیں ٹہل رہی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میری بات شاید میری بات واضح ہو۔ حریت کیسے حر بنتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ذالک میت الاحیاء، یہ تو زندہ لاشیں ٹہل رہی ہیں، انسان نہیں ہے۔ مولا آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اتنی فلائٹ کا سفر نہ ہنگامہ کا سب کا سب چھوڑو، یہ مردہ لاشیں ہیں۔ پھر انسان کون؟ حقیقی انسان کون ہے؟ اس کی تاریخ ہے کہ انسان زندہ ہے۔ اگر دو چیزیں انسان کے اندر ہوں تو وہ زندہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دو چیزیں ہوں تو انسان زندہ کہلاتا ہے، یا مؤثر ہو یا متاثر ہو۔ میں آپ کے لیے آیا کر رہا تھا، یا مؤثر ہو یا متاثر تو انسان کہلاتا ہے، ورنہ وہ حیوان ہے، عادت کا مبتلا ہے، عبادت پہ نہیں، اطاعت پہ نہیں۔ مؤثر یا متاثر، یعنی اثر ڈال رہا ہو یا اثر، دو کام اس کے پاس ہے تو انسان ہے۔ اگر کوئی بے حس بیٹھا ہو نا، وہ انسان نہیں ہے، کہ بے حس ہو گیا ہے۔ انسان وہ ہے یا مؤثر ہے یا متاثر ہے، اثر ڈال رہا۔ بھائی آپ جائیں کلاس روم میں، آپ کا استاد پڑھا رہا ہے، آپ کو معلم تب تک جب معلم بنے گا جب اپنا اثر ڈال دے۔ جب تک مؤثر نہیں ہوتا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی متاثر نہیں ہوتا شاگرد نہیں ہوتا۔ شاگرد متاثر ہوتا ہے، معلم مؤثر ہوتا ہے، دونوں زندہ ہیں۔ اب اگر ممبر سے بکواس کیا جائے تو یہ زندہ نہیں ہے۔ نہیں، میری بات سمجھیے گا، اگر ممبر سے اور بول بج رہا ہو تو یہ مؤثر نہیں ہے، یہ شکل ہے انسان میں ہے، انسان نہیں ہے۔ اور اگر سننے والا غلط باتوں کو سن رہا ہے تو یہ متاثر نہیں ہو رہا، یہ بھی انسان نہیں ہے۔ زندہ انسان کے لیے شرط ہے مؤثر ہو یا متاثر ہو۔ دو چیزیں ہیں نا، میں اور واضح کرتا ہوں۔ شیخ مداری نے کتاب میں لکھا، شیخ مداری کہتے ہیں کہ انسان کو پہچاننا ہے نا تو آپ جاذبہ لے لیں۔ جاذبہ دنیا میں چار طریقے ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں جاذبہ ہے۔ موسیٰ بھائی کے اندر بھی جاذبہ ہے، یہ کھینچ لیتے ہیں، میں کہیں جاؤں گا میں کھینچ لیں گے، پوری وقت سارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر کو جاذبہ دیتا ہے تو ان کے جاذبہ خطرناک دین کا ہے۔ تو جاذبہ انسان میں ہے، درخت کے اندر بھی پیڑ بھی کھینچتا ہے، ہر چیز میں جاذبہ۔ اللہ نے جو خلق کیا ہے نا، یہ سب بہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تسبیح خدا کے، سب کے اندر اتنا شعور ہے میرے لحاظ سے جو جاذبہ رکھتی ہے۔ آپ افریقہ کے جنگل میں جائیں گے، کوئی ایسا درخت آپ کو کھینچ نہیں اٹھا گا، ہے نا فواد صاحب؟ یہ فواد صاحب ہے، لیکن دل کے بڑے ہلکے ہیں، پیارے، گھبرا رہے لگتا ہے۔ ان کا نام فؤاد ہے۔ اس قرآن نے کہا ہے کہ ایک منزل آتی ہے قلب کی، جہاں قلب ہے، قلوب، یہ منزل کمال کی نہیں ہوتی ہے۔ قلب کا کمال تب ہے جو فؤاد کی منزل پہ آ جائے۔ جو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، جو کعبہ کوثر کیا کہا ہے؟ فؤاد۔ کعبہ کوثر تذکرہ کیا ہے ماں کذبل فؤاد۔ پیغمبر جب پہنچا معراج کے فؤاد کی منزل، جہاں پر پورا لگاؤ خدا سے ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کو کس سے لگاؤ درم میں، ان کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو اچھا چلیے، اچھی چیز ہے، جمیل سے ہے۔ تو انسان اس منزل پہ آتا ہے، مؤثر یا متاثر ہو تو انسان زندہ۔ شیخ مداری کہتے ہیں زندہ انسان پہچاننا ہے تو چار انسان ملیں گے آپ کو۔ جاذبہ، چار جاذبہ ہوگا انسان، یا جاذبہ یا دافعہ رکھتا ہے۔ ہر انسان جاذبہ اور دافعہ ہے، اپنی طرف کھینچنا اور اس سے بھاگنا، دور کر دینا۔ بھائی تولا اور تبرہ، تولا اور تبرہ کا ترجمہ کر دیں تو جاذبہ اور دافعہ، یعنی ایک کھینچ لیتا ہے اچھی چیز کی طرف، اچھا کھینچ لیتا ہے، برے کو دف بھگا دیتا ہے۔ جاذبہ کہتے ہیں کھینچ لینا، دافعہ کہتے ہیں ہاتھی چلتا ہے نا زمین پر
جو چیز اس کی ضرورت دیتا ہے، جو بری ہے تو وہ پھونکتا رہتا ہے نا، دافعہ چیٹی چلی جائے بھاگتا ہے، اس کے سور سے جو ہوا نکلتی ہے تو جو چیز اس کے لیے نقصان دہ اس کو وہ پھونکتی رہتی ہے، پھونکتا رہے گا، اور جو لینا لیتا ہے یہ نا، تو جاذبہ دافعہ ہے۔ شیخ مطالعی کہتے ہیں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے کہتے بھائی ہمیں دنیا میں سبھی اچھے لگتے ہیں، سب اچھے، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، کچھ لوگ ملیں گے آپ کو سب اچھے، ظالم بھی مظلوم بھی، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان ہے جو کہتا ہے سب اچھے، کوئی برا نہیں دنیا میں۔ اللہ نے کہا ایسا ہے میں سب کو خلق کیا، ہم نے جہنم کو بنایا ہے، تمہارے لیے برے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، سب کو اچھا، کوئی برا نہیں دنیا، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہاں آپ کا نہیں ہے مگر دشمن خدا والے بھائی تو دشمن ہے نا، کہتے نہیں سب صحیح ہے ہمارے لیے، سب اچھے ہیں، کہا یہ انسان نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ دوسرا ملے گا آپ کو کہتا سب برے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے، کچھ لوگ ملیں گے آپ کو ہمیں کوئی پسند نہیں ہے، کہا یہ بھی انسان نہیں ہے، یہ بھی جاذبہ دافعہ نہیں رکھتا، اچھائی کو لے کر برائی چھوڑتا نہیں، سب برے ہیں یہ بھی انسان نہیں، سب اچھے ہیں یہ بھی انسان نہیں۔ ایک تیسری قسم انسان کی ہے، وہ کیا ہے؟ خود غرض، کام پڑا تو خدا، کام نکل گیا تو کہتے نہیں، وہ ملیں گے آپ کو ایسے انسان دنیا میں، جب تک کام ہے آپ اس کے بڑے اچھے بھائی ہیں، کیا کہنا عاشق بھائی تعریف خوب ہوگی، کام نکل گیا بولے سلام بھی نہیں کرتے، کہا یہ بھی انسان نہیں ہے۔ وہ جو خود غرض ہوتا ہے وہ بھی، اس کی مثال شیخ مطالعی دیتے ہیں بکری کی، کیا گھر میں بکری پال لیں، جیسے ہی آپ لے اس کا چارہ نکلیں گے نا دو کام ہوتا ہے، بکری بڑا سر ہلاتی ہے اور یہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے شفقت کا، ہو ایسا ہلاری جانور ہے، اس سے محبت ہے آپ سے نہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہی بڑا ہاتھ پھیر رہے، بڑی محبت ہے، ان کو محبت ہے بکری سے نہیں، اسے چارہ لینا ہے تو اظہار محبت، توجہ چاہتا ہوں، اسے اپنا چارہ لینا ہے تو شرافت دکھا رہی ہے، انہیں اس کو دودھ اور گوشت کھانا ہے یہ شرافت دکھا رہے ہیں، دونوں خود غرض ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ تیسری قسم کا، یہ بھی انسان نہیں۔ شیخ مطالعی کہتے ہیں یہ بھی انسان نہیں، انسان کون ہے؟ شیخ مطالعی کہتے ہیں انسان وہ ہے جہاں پر ولایت علی اور تبرہ پایا جائے، جو علی کی طرف کھینچ کر چلا ہے، جو علی کے دشمن سے دور ہو جائے، اسے انسان کہتے ہیں، جہاں جاذبہ اور دافعہ پایا جائے، کیا کہہ رہے اسے انسان کہتے ہیں۔ چلیے انسان مان لیا، تو انسان ہے کیا؟ مؤثر یا متاثر؟ پہلی منزل، نہ جمادات سے نکلا پتھر نہیں ہے، نہ نباتات سے درخت نہیں ہے، حیوانات سے حیوان نہیں ہے، کیا ہے؟ انسان ہے۔ کرنا کیا؟ پہلا کام آپ کو اپنی انسانیت دکھانا تاکہ آپ کی اطاعت سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کی معرفت سمجھ میں آئے۔ انسانیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نہیں کہنا چاہیے مگر میں نے دیکھا یہ منظر، ہند و پاک میں زیادہ دیکھا یہ منظر، محرم میں خاص کر کے، کیسے سمجھ آپ انسان ہو گئے؟ بھوک لگ گئی، قوت جاذبہ انسان کھانے کی بہن کھائے گا، بھوک لگ گئی، آپ نے ایک سینی اٹھایا، بریانی رکھ دیا بکری کے سامنے، گائے کے سامنے، اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی کھانا دیکھا ٹوٹ پڑی، اس حیوان نے کھانا شروع کیا، کھانا گر رہا ہے، کھا پی کے پسائی، حیوان تھا نا، اس کو اپنی بھوک کو ختم کرنا تھا۔ لیکن انسان کو حیوان کی پہلی منزل جہاں انسان اطاعت پہ آتا ہے، جیسے ہی اسے کھانا دیکھا ٹوٹ پڑا، کھانے کے اوپر گر رہا ہے، کیا مطلب کھانا ہے، اسے پیٹ بھر جانا چاہیے۔ انسان کو بھوک لگی، آپ نے ٹرے سامنے رکھی، حیوان میں کیا ہوا؟ وہ ٹوٹ پڑا کھانے کے لیے، گر بھی گیا، بیکار کیا کر ڈالا، ضائع کر دیا، کھانا ہے تو حیوان کو، جیسے انسان کو بھوک لگی، آپ نے ٹرے رکھا، اب شریعت آ گئی اطاعت کی منزل میں، اب شریعت سامنے آئی، اب عبادت سامنے آئی، اب تمہیں انسان بننا، کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو صحیح ہے کہ نہیں، دیکھو حلال ہے کہ نہیں، غصبی تو نہیں ہے، ڈیٹ تو نہیں نکل گئی اس کی، بسم اللہ کیا کہ نہیں کیا، ہاتھ دھلا کہ نہیں دھلا، جیسے یہ سارے احکام آنا شروع ہوئے تو اب عبادت پہ اطاعت میں آ گئے ہو۔ حیوان کے لیے یہ حکم نہیں تھا، بھوکا ہے کھا جائے، گرا دے، مگر انسان اتنے احکام آ گئے، مگر ہمارے کیا ہوتا ہے؟ تبرک آیا ٹوٹ پڑے، تبرک آیا ٹوٹ پڑے، ہاتھ سے سینی گر جائے، ٹرے گر جائے، کھانا گر جائے، بریانی وہاں گر رہی ہے، گوشت وہاں گر رہا ہے، کیا کام ہے؟ حسین کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے حیوان کا کام نہیں کرتے، رزق خدا اس کی عزت کرتے ہیں، تبرک ایسے کھائیں کہ خدا بھی راضی رہے، زمین پہ گرا کے اسراف کر کے برباد کر کے، یہ انسان کا کام نہیں، کہ
کہ انسان مؤثر ہے یا متاثر ہے، انسان یا مؤثر ہے یا متاثر ہے۔ میں ایک جملہ کہا آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں اسی گفتگو کو اطاعت کی منزل پہ آنے کے لیے۔ مؤثر کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے اپنا اثر چھوڑ دیا ہے۔ متاثر ہے کسی نے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ اثر سے مؤثر متاثر بنتا ہے۔ اثر کا معنی کیا ہے بتائیں؟ کہ اردو دار بیٹھے ماشاءاللہ، ہم تو بچے ہیں سب آپ لوگوں کے سامنے، ابھی طالب علم ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں بھائی ہم لوگ علامہ ہلی تم کو لکھے، ہم کو لکھ کے حسن اسلام سے بھی ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں میں اس لائق ہوں کہ نہیں۔ علامہ تو بہت بڑی بات ہے، علامہ ہلی سے۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ نہیں، آپ تو فانی منزل میں جا رہے ہیں۔ اثر کہتے ہیں نشانی نشانی۔ اثر کا مطلب ہے کہ مؤثر متاثر پہچانے، اطاعت عبادت کی منزل ہے۔ تو گفتگو تحقیق ہے مگر آپ محسوس ہوں گے کربلا شناسی کے لیے، حریت کے لیے۔ عبادت اور اطاعت میں مؤثر ہونا ضروری ہے، متاثر ہونا ضروری ہے۔ اگر خطیب ممبر جائے متاثر نہ کرے جائے، اگر نیچے بیٹھا متاثر نہ ہو تو پھر وہ بھی جائے۔ کچھ کو لینا چاہیے، اس کو دینا چاہیے، اس کو لینا دینا یہ انسان کی صفت ہے۔ تو اثر کہتے ہیں نشانی کو۔ آپ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعائے کمیل پڑھیے گا، آج شب جمعہ ہے۔ دعائے کمیل، دعائے رتبہ، دعائے فلاں دعا یہ کیا ہے؟ جب دعائے کتاب کھولیں گے نا تو دو طریقے کی دعا ملے گی آپ کو۔ لکھا ہوا دعائے منقول یا دعائے معصور، پڑھا آپ نے؟ مفاتیح پڑھیں، نکالے کھولے، دو دعا ملے گی آپ کو۔ لکھا ہوگا یا دعائے منقول، فلا ناقل فلا سے نقل، یہ منقول ہے۔ بعد لکھا آتا ہے دعائے کمیل ہے، دعائے معصور۔ دونوں کا فرق کیا ہے؟ منقول میں ہو سکتا ہے کہ علماء نے بھی نقل کیا ہوتا ہے، معصور کا ہوگا، مگر معصور کا مطلب کیا ہے؟ یہ اثر ہے فلاں امام کا۔ توجہ چاہتا ہوں، دعائے کمیل کیا ہے؟ دعائے معصور ہے، یعنی ایک امام کا اثر ہے، اس کا ہر لفظ امامت کی زبان سے نکلا ہے، یعنی یہ نشانی ہے مولا کائنات کی۔ توجہ چاہتا ہوں، تو دعائے معصور ہے۔ اب دعائے معصور کا اثر کہتے ہیں، اثر ہے نشانی۔ آپ کو نکلے، آپ نے رضویہ میں موسیٰ بھائی نے کہا بھائی ان کو آپ نے پہچانا کا نہیں، کہا یہ فلاں صاحب کی نشانی ہے، یہ فلاں صاحب، جیسے کہے صاحب سے ملاقات یہاں ہوئی، بیٹے پر سناتے ہیں، فوراً موسیٰ بھائی نے مدلی بھائی آواز کا دیکھیں یہ جو ہے نا عمران کے بیٹے ہیں، ہمارے دوست عمران، یعنی یہ ان کی نشانی۔ وہ خود نہیں رہے مگر اپنا اثر، توجہ چاہتا ہوں، وہ خود نہیں رہے مگر اپنا اثر چھوڑ کر رہے۔ اثر وہ ہوتا ہے کہ جاننے والا چلا جاتا ہے، چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب اچھا اثر یا برا اثر؟ اثر جانے والا چھوڑ کر گیا، فلاں کے صاحب آتے ہیں، فلاں کی نشانی ہے، تو کہتے ہیں کہ اثر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں یہاں پر آ رہا ہوں کربلا فرشتہ کہ انسان اطاعت کی منزل میں مؤثر یا متاثر زندہ ہوگا، تب وہ ہو بنے گا۔ تو اثر کہتے ہیں نشانی کو۔ آپ کراچی میں رہتے ہیں، ساحل پہ جاتے ہیں نا، آپ ساحل میں بھی جاتا ہوں، جب بامبے کراچی میں ہوتا ہوں، ابھی ملیشیا میں کافی ٹہل میں وہاں ٹہل رہا لوگوں دیکھے تو اللہ میں کیا حال ہے اس کا ساحل کا۔ انسان چلتا ہے، جب چلتا ہے نا ساحل پہ، کراچی میں چلیں گے آپ چلیں گے ساحل پہ، آپ کو نشان نظر آئے گا۔ دیکھیں میں آپ کو فرش اعلیٰ تک لا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں آپ کہ آج کو سمجھیں اثر مؤثر متاثر کیا ہے۔ آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے کہا یہ تو قدم کا نشان ہے، آپ نے کسی کا اثر ہے چھوڑ کر چلا گیا، کوئی گزرا ہے یہاں سے، گزرنے والا چلا گیا مگر ساحل پہ اپنے قدم کے نشان۔ تو جو چاہتا ہوں آپ بیدار ہیں میری گفتگو کے لیے، اہلین تشریف فرمائیں۔ آپ نے کہا یقیناً کوئی یہاں سے گزرا ہے، میں نے کہا کیسے کہہ رہے ہیں آپ کو گزرا ہے؟ کہ قدم کا نشان بتا رہا ہے، کوئی اپنا اثر چھوڑ کر گیا۔ میں نے کہا ہاں یہ اثر تو ہے۔ آپ پہنچے، آپ نے اپنا قدم اس قدم کے نشان پہ رکھ دیا، آپ نے اپنا قدم اسی قدم پر رکھ دیا، تو پہلا والا نشان بچے گا؟ پہلا نشان اثر مٹ گیا، آپ کا اثر اس پر آ گیا۔ یعنی جب آپ نے اس اثر پہ اپنا اثر ڈالا تو وہ بے جان چلا گیا، اس کا اثر، آپ کا اثر باقی ہے۔ پہلے والے اثر نے چلا کر کہا آپ سے مجھے مت مٹاؤ، کہا اس نے کچھ
نہیں. اس اثر کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی طاقت. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں اہل بیت اور مجلس کیسے باقی ہے. اس اثر کے اندر اپنے کو بچانے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے جا کے اس اثر سے کہا بھائی میں آیا ہوں صاحب کو کچھ دے دو مجھے, ان کا پاگل ہوتا ہے, پورے دن چلاتے ہو کچھ نہیں ملنے والا. یعنی یہ وہ اثر ہے جو نہ اپنے کو بچا سکتا ہے نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے. میرا حال یہ ہے کہ میں ہاتھ باندھ کروں والی اچھی پولیس ہوگی میری, دونوں بدلنا پڑے گا. تو اثر آپ نے کبھی کچھ دے دو اسے کچھ نہیں ملنے والا. بھائی میں آپ اثر ہے نا, تو میں بے جان بیکار ہوں, نہ دے سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہو جو چاہتا ہوں, نہ وہ اثر اپنے آپ کو بچا سکا, آپ نے اپنا پیر بن کے مٹ گیا, نہ اپنے آپ کو بچا سکا نہ آپ کو کچھ دے سکا, مٹا دیا مٹ گیا, نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, نہ اپنی جان کو بچا سکتا, نہ اپنی بقا کا ضامن, نہ اپنے مٹانے والے کو مٹا سکتا ہے. بیکار سا پڑا ہوا ہے. یہ ایک اثر ہوتا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی. آگے بڑھ جائیں. کچھ اثر ہوتے ہیں باطل, مگر اللہ انہیں باقی رکھتا ہے باطل. اللہ باقی رکھتا ہے تاکہ دنیا اس سے عبرت لے. اچھا اثر نہیں ہے, صرف اچھا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے, باطل اثر مٹ جاتا ہے, نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ اپنے بچا سکتا ہے. کچھ باطل اثر میں اللہ نے باقی رکھا ہے. فرعون کی لاش ہے نا ایک نشانی, تو کیا وہ کمال لگتی ہے؟ نہیں. اللہ نے کہا انسان عبرت لے کہ فرعون کا جب یہ حال ہوا تو کیا ہو, نہ تمہیں حکم میں تمہیں تخت تاج ملے گا, یہ حال فرعون کا ہو گیا. ہوتا ہے نا. تو یہ باطل اثر وہ ہے جو نہ خود کسی کو فائدہ پہنچا سکتا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ بھی نشان ہے. تو باطل اثر کے اندر کمال ہوتا نہیں, نہ اپنے کو بچا کے انسان مؤثر متاثر کون ہے, کبرا کیسے زندہ ہے, نہ یہ اثر بچا سکتا ہے اپنے آپ کو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. مگر حق اثر کیا ہوتا ہے؟ حق اثر کمال یہ ہوتا ہے اپنی بقا کا بھی ضامن ہوتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. دعائے کمال پڑھیں گے, کوئی مٹا دے دعائے کمال کو, دنیا مٹ کے دعائے کمال نہ مٹی, اثر باقی ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے. ہاں فائدہ پہنچاتی ہے دعائے کمال. تو حق اثر وہ ہے جو خود اپنی بقا کا ضامن, مٹانے والوں کو مٹا دے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. کیسے؟ آئی چلتے ہیں. سبا مروا پہنچا میں خانہ خدا. اس سال موسیٰ بھائی نے زحمت کی آگا آپ بھی جائیں عمرہ کر کے, ہمیں چلا گیا. آج تو نہیں کر سکا ابھی تک کیونکہ مستقی شرط ہے اس میں. اب آپ گئے, آپ نے کہا یہ کیا ہے کون سبا مروا, یہ کیا ہے کہ ایک ماں کے دوڑنے کا اثر ہے. تو جو چاہتا ہوں کہ لگے ایک ماں کے دوڑنے کا اثر ہے. میں کہ دوڑنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کب دوڑی تھی آج رات؟ کہنے ایک ماں دوڑی ہے. کہاں کا؟ یہاں سے وہاں سے. کس لیے؟ خدا کے لیے. کہاں؟ بچے کے پانی کے لیے, نبی کی جان میں جانے کے لیے. اللہ نے کہا کہ حق اثر ہے. اللہ نے کہا یہ ماں اخلاص کے ساتھ دوڑی تھی, اس کو رکن حج بنا دیا. تو جو چاہتا ہوں اگر اثر حق ہوتا ہے تو اپنی بقا کا ضامن. صفا مروا آج تک باقی ہے, تو مٹا دیکھ لے. دنیا تخت و تاج مٹ گئے, صفا مروا نہ مٹا, اثر باقی اور آنے والوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. جو جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. اور آگے بڑھ جائیں. حق اثر کا کمال یہ ہے خود بچتا ہے, دوسروں کو بچاتا ہے, فائدہ پہنچاتا ہے. اسی جگہ ایک بچے نے ایڑی رگڑ دیا, ایڑیاں رگڑی پانی نکلا. تو جو چاہتا ہوں میں آپ کو لے آیا کربلا تک کہ اطاعت اور عبادت ضروریت ہے کیا. وہ ماں بچہ پانی ایڑی رگڑ رہا ہے, پانی نکلا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ نبی کے پاؤں کا اثر ہے. تو جو چاہتا ہوں میں کہا پانی نیچے سے ایک ہے, نیچے سارے پانی ایک ہیں, مگر ساری دنیا کا مسلمان بغیر آب زمزم کے آنے والا نہیں. میں نے کہا بھائی پانی پانی ہوتا ہے کہ نہیں. آپ نے بولا نا یہ پانی ایک نبی کا اثر ہے. تو جو کہتا ہوں میں نے کہا کیسا اثر ہے؟ کہ میں نے دنیا مٹ گئی, آب زمزم نہ مٹا. آج تک پانی دے رہا ہے, اپنی بقا کا ضامن ہے. اس کے مٹانے والے مٹ گئے, آب زمزم نہ مٹا. فائدہ کہاں بڑا فائدہ جو بھی پیتا ہے شفا پاتا ہے. یعنی جب اثر حق ہوتا ہے, اپنی بقا کا ضامن ہوتا ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, مٹانے والے مل جاتے ہیں, وہ بیکار نہیں ہے. تو جو کہتا ہوں اثر حق کا یہی پہچان ہے نا. ہاں تو آگے چلتے ہیں. ایک ماں ہے, مگر اب یہاں ماں بچے کے لیے پانی لینے نہیں گئی ہے, بلکہ بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. تو جو کہتا ہوں ایک ماں ہے جو بچہ سامنے نہیں تھا, ابھی بچہ دنیا
خانہ خدا میں در بن گیا. توجہ کرتا ہوں. ایک ماں چلی خانہ خدا میں در بن گیا. ماں اندر گئی, امام گیا, ماں گئی. کون گیا؟ خانہ کعبہ میں در علی کے نہیں بنا ہے, فاطمہ بنت اسد جانے والی ہے. اے کافر کہنے والوں, جس کے جانے سے خانہ خدا میں در بن جا ہے. ماں گئی, در بن گیا, اور پھر در بند ہو گیا نا. ہمارے یہاں حدیث کا پوری کہتے ہیں سمل دل سنائے حیدر قرار ہو جائے. سمل دل سنائے حیدر قرار ہو جائے, یہی بیٹھے رہیں جنت میں گھر تیار ہو جائے. اور یہ ہو سکتا ہے ایک دیوار شق ہو در نمایاں ہو. یہ ہو سکتا ہے ایک دیوار شق ہو در نمایاں ہو, مگر ممکن نہیں پھر در وہی دیوار ہو جائے. در بنا دیوار کا اثر مٹا اس کا. 14 صدیاں ہو گئی, وہ جو اثر نشانی ہے نا, 13 رجب ڈاٹ کام پہ جائیں آپ دیکھیں کتنی مرتبہ گورنمنٹ نے سونا چاندی دنیا کی ہر سائنس کو پگھلا کے ڈال دیا, مگر 13 کی رات آتی ہے پھر در بن جاتا ہے. جو اثر حق ہوتا ہے نا وہ خود بھی باقی رہتا ہے. مٹانے والے مٹ جاتے ہیں, مٹتا نہیں ہے, اپنی بقا کا ضامن ہوتا ہے. تو پھر اثر حق کی پہچان یہ ہے کہ اپنی بقا کا ضامن ہے, آنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور مٹانے والوں کو مٹا دیتا ہے. اب سمجھی دنیا کربلا کیوں زندہ ہے, شیعہ کیوں زندہ ہے, فرش ازا کیوں زندہ ہے. یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے. ایک ماں نے دعا کی تھی, نہ کربلا مٹنے والی ہے نہ فرش ازا مٹنے والا ہے. فرش اپنی بقا کا بھی ضامن ہے, آنے والوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. کسی کو اولاد دے رہا ہے فرش ازا, کسی کو مجلس مال مل رہا ہے, کسی کو نوکری مل رہی. مل کے یہ کیا ہے, کہا یہ ماں کی دعا کا اثر ہے. جو ایک ماں نے کی نہیں, لفظوں کا پلٹ دوں, ایک بہن کی دعا کا اثر ہے. دربار میں بہن نے خلوص سے فرش ازا بچھا کے بتایا, اب یہ اثر ہمیشہ باقی رہے گا, فائدہ بھی پہنچائے گا, اولاد بھی دے گا, مال بھی دے گا, اپنی بقا کا ضامن رہے گا. اس کے مٹانے والے مٹ جائیں گے, فرش ازا نہیں مٹے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. سوال حل ہوا کہ فرش ازا تو زندہ ہو گیا, حل نا. اتنے کم مارے گے, دنیا کی ساری طاقتیں لگ گئی, ہمارا جوان گر گیا اگر نہیں گرنے دیا. کیوں؟ کہا ایک ماں کی دعا کا اثر ہے. میں آپ کو یہاں تک لے آیا, انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا شب عاشور ہے. انسان زندہ وہ ہے جو عبادت میں ہو. عبادت ہے تو اطاعت ہے, اطاعت ہے تو محبت ہے, محبت ہے تو معرفت ہے. اس معرفت, اس محبت, اس اطاعت اور اس عبادت کی معراج کا نام ہے عباس. جہاں پر معرفت عبادت اطاعت نے سر جھکا لیا, ایسا ہوتی ایسی اطاعت. زیارت نامہ پڑھیں گے نا آپ, خاص کر غیر معصوم کی زیارت جب پڑھیں گے آپ تو اکثر منقول ہے, معصوم نہیں ہے. اکثر زیارتیں جو غیر معصوم کی ہیں وہ منقول ہے, معصوم یعنی کسی امام سے, معصوم سے نہیں ہے. کچھ کی ہے جو معصوم امام کی ہے, اس میں سے ایک جناب عباس. کیسی زیارت, چھٹے امام آئے کربلا زیارت کرنے. یہ جو آپ جا کے بھی حرم میں زیارت عباس پڑھتے ہیں نا, غیر معصوم ہے مگر زیارت معصوم نے پڑھی, معصوم کا اثر ہے. معصوم کیا پڑھتے ہیں, السلام علیکم. اطاعت, جب معرفت محبت اطاعت کمال پر آتی ہے عبادت میں تو عباس پیدا ہوتا ہے. اب امام صادق فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. عباس اس اطاعت کا نام ہے جسے امام صادق فرماتے رہے ہیں, المطیع للہ ولرسولہ. ایسی اطاعت کا نام عباس ہے. جوان جب علی کی دعا ہو گئی, علمدار کرب و بلا ہو گئی. صرف ذات مولا کائنات کی ہے جس نے بیٹا مانگا تھا جوان کر کے کربلا میں قربان کرنے کے لیے. مقصد جناب عباس کربلا میں قربانی ہے,
مانگا ہی مولا کائنات اس لیے تھا. کس ماں کا بیٹا, کس ماں کا بیٹا ام البنین, نام تو فاطمہ تھا. اور ایک شادی کے کچھ دن کے بعد جناب البنین نے مولا کائنات سے فرمایا, مولا ہمیں فاطمہ نہ کہا کریں. کیوں؟ کہ جب آپ مجھے میرا نام لے کے بلاتے ہیں تو حسنین اور زینب و کلثوم کو ماں یاد آتی ہے. آج سے ایسی وفادار ماں لے آئی مجھے فاطمہ, پھر کیا کہوں, ام البنین, بچوں کی ماں ہے. جیسا کردار ہمارے یہاں ہے, کردار جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے. بلایا جناب عباس کو, اپنے پاس بٹھا لیا, کہا عباس اتنا خیال رہے کہ تمہارا بابا علی صحیح ہے, علی ہے, مگر تمہاری ماں فاطمہ نہیں. ام البنین کی تربیت دیکھیے. اے عباس, یقیناً تم لوگوں کے بابا علی ہیں, تم ابن علی ہو, مگر ابن فاطمہ نہیں ہو. اور جب ابن فاطمہ نہیں ہو تو اتنا خیال ہے کبھی حسین کو بھائی مت کہنا, آقا ہی کہنا. تربیت دیکھو ام البنین کی. دیکھو عباس, تم فاطمہ کے لال نہیں, اور جب فاطمہ کے لال نہیں تو حسین حسین برابر نہیں ہو سکتے. یقیناً تمہاری ماں میں ہوں, یقیناً تمہارے بابا علی ہیں, مگر حسنین کا کمال, زینبین کا کمال یہ نہیں کہ علی نہیں, ان کا کمال یہ بھی ہے کہ فاطمہ جیسی ماں تھی. اور بچوں میں تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے نا, تو آج کے بعد سے کبھی ذہن میں نہ آنے پائے کہ تم حسین کے بھائی ہو. کیوں؟ لیکن تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے تو تم حسین کے غلام ہو. آقا کہنا حسین کو. یہ تربیت تھی کربلا کی, ام البنین نے تیار کیا تھا. کیسا شعر, وقت نہیں عزیزو, میں اس شعر کا مصائب دوں. کسی مسلمان نے کہہ دیا تھا ہندوستان میں کہ بتا رہا ہے یہ عباس کے علم کا وجود, یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے. جب مسلمان نے یہ کہا کہ بتا رہا ہے یہ عباس کے علم کا وجود, یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے, تو شیخر ہندو تھا, اس نے کہا یہ مت کہو, غلط کہہ رہے ہو. اس نے کہا بلکہ یوں کہو, بتا رہا ہے یہ عباس کے علم کا وجود, یزید مورچہ اور جنگ دونوں ہارا. علم دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے, دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے, جیسے لپٹی ہو سکینہ سینے عباس سے. کہیں علم کو غور دیکھیے گا. جناب محسن جونپوری ابھی سے باحیات ہیں, زندہ ہیں, ہمارے بزرگوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے مشک و علم, جونپور سے تعلق ہے ان کا. محسن جونپوری کہتے ہیں کہ دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے, جیسے لپٹی ہو سکینہ سینے عباس سے. عاشور قیامت کا دن ہے, نہ کائنات میں ایسا چچا ملے گا اور نہ ایسی بھتیجی. عزیزوں, عباس صرف عاشور کو کام نہیں آئے تھے, آج بھی حسین کے لیے کام آ رہے ہیں. اسی لیے باب الحسین ہے, باب الحوائج ہے. کل بھی کام آئے تھے, آج بھی کام آئے. سنیں جو میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کا بڑا احسان ہے اس عزاداری پر. میری ماں کی تمنا تھی مجلس پڑھنے, اسے کہتی تھی, میں نے دیکھا ہی میں 2-3 سال کا انتقال ہوا, تو میں کہتی تھی بچہ ہو تو خطیب ذاکر بنے. ماں کا ارمان ہوتا ہے. عزاداری بچی ہے ماں کے ذریعے, مرد کے ذریعے نہیں. 10 دن ماتم میں چلا گیا, وہ پورے سال آج نوچندی, آج فلا ہے, کچھ کسی بہانے سے اپنے گھر پر شہدہ بچھاتی رہتی ہے. مائیں تربیت کرتی ہیں پورے سال. آپ تو محرم کے بعد بیٹھ گئے, مگر وہ ہے آج نوچندی ہے, آج فلا ہے, کسی نہ کسی ذریعے مجلس کرتی ہے. اور خالی مناجات کر لیں, اور خالی ماتم کر لیں, کچھ نہ کچھ کر کے مائیں فرشیدہ بچھاتی ہیں. مائیں نہ ہوتی فرشیدہ آج نہ بچھانے بچھا پاتے. تاریخ کہتی ہے, سنیں ماں کی قربانی ربط مسائب کی. کسی جنگل میں, بعض نے لکھا ہے بصرہ کا, بعض نے لکھا ہے ہندوستان کا, کسی جنگل میں ایک حسین کا چاہنے والا رہتا تھا. محرم کا چاند نکلتا تھا, فرق جاتا تھا, ماتم مجلس کیا کرتا تھا. مختصر میں بتا رہا ہوں. ظالم حاکم گزر ہوا,
اس نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ لپا تو صحرا میں لائٹ جلی ہوئی ہے، روشنی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ کہا یہاں حسین کا چاہنے والا رہتا ہے، اور جب محرم آتا ہے تو فرش بچھاتا ہے۔ کہا جاؤ لوٹ لو، پورا گھر لوٹ لیا، برباد ویران کر دیا، فقیر ہو گیا، پورے سال فاقہ اور تنگی میں رہا۔ اب جو محرم کا چاند نکلنا ہوا رونے لگا بیٹھ کر۔ بیوی نے کہا یہ بتاؤ اس سال محرم کا چاند نکلے گا میرے گھر فاطمہ نہیں آئے گی؟ یہ بتاؤ میرے گھر آپ محرم کا چاند فرشادہ نہیں بچھے گا؟ شوہر نے کہا فقیر ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ کافی دیر بیٹھ کے سوچتا رہا، بیوی سے کہنے کا ایک چیز ہے تمہارے پاس، اگر تم قربان کر دو تو فرشادہ بچ جائے گا، اس لیے اس کو مت سمجھیے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرنے والا یہ سمجھ کرتا ہے کہ اہل بیت کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ تم دے دو تمہارے پاس، اگر تم دے دو گی فرشادہ بچ جائے گا۔ اس نے کہا میرے پاس کو بچائے گی؟ کہا ہے اگر تم دے دو فرشادہ بچ جائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے۔ دیکھیں فرش اللہ اور عباس کہاں کہاں کام آتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، اس کو جاتے ہیں بازار میں غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ سنیں عزیزو، کہا بیٹا زندہ رہے گا، کل ہوگا پھر واپس کر لیں گے، ماں لے لیں گے، مگر فرشادہ بھی چاہے اس سال کوئی ماں تیار ہوگی اپنا بیٹا دینے کے لیے؟ ماں کی قربانی ہے آزاد۔ ایک مرتبہ ماں نے سوچا کہ جوان بیٹا تھا، پلٹ کر کہا اگر بیٹا چلا جائے اور میرے گھر فاطمہ آ جائے، فرشادہ بھی جاؤ بھیج دو۔ گئے جوان بیٹا لے کے بازار میں، غلام بیچنے آیا ہوں، سوچا کل اللہ نے کہا آزاد کر دوں گا، کسی نے قیمت کم دی، گھر واپس لے کر آ گیا۔ کہا کیوں نہیں بیچا؟ کہا قیمت کم ملی، مجلس بھی نہ ہو پائے، فرشادہ نزدیک نہیں بھی پائے۔ اب جب شام ڈھلنے لگی تو اس کا دل گھبرایا کہ مجلس ہونی چاہیے۔ کہا جاؤ جو مل جائے بھیج دو، فرشادہ نشا دو، سبیل اللہ کا انتظام کر دو۔ آپ خالی دودھ لے چلے آئے، سوچیں ماں نے اولاد دی ہے اس فرشادہ کے لیے، لے کے چلا۔ سنیں عزیزو، حسین کو عباس کتنا چاہتے ہیں، لے کے چلا کچھ دور، ادھر سے ایک سوار چلا آ رہا تھا۔ سوار نے روکا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا غلام ہے بازار میں فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا صحیح بتاؤ غلام ہے؟ کہاں غلام ہے؟ کہا میں خریدوں گا۔ کہا لے لیں، اتنا قیمت چاہیے؟ کہا لو۔ اس سے زیادہ کہیں برابر کو دے دیا۔ یہ خوش ہو گیا کہ بہت زیادہ دے دیا، گھر آ گیا، مجلس شروع کر دی، فرش بچ گیا۔ دوران مجلس بیٹا بھاگا بھاگا آیا، باپ نے کہا واپس چلے جاؤ، ہم جو مال رائے حسین میں دیتے ہیں غصبی مجلس نہیں کرتے، تم بھاگ کے فرار کر کے آئے، مجلس غصبی ہو جائے گی، فرار کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بابا میں نے فرار نہیں کیا، پھر تم آ گئے۔ کہا جب آپ چلے آئے تو سوار نے کہا میں جانتا ہوں تم غلام نہیں ہو، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں نے پوچھا تھا آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس کے بازو کٹ گئے تھے، ارے میں بھائی حسین کا عباس ہوں۔ جاؤ اپنے باپ سے کہہ دینا آلے محمد اولاد دیتے ہیں، کسی کی اولاد لیتے ہیں، میں واپس کرتا ہوں۔ اجبر اللہ، کیوں نہ دنیا وفا کا شیر بن جاتا ہے امام۔ فاطمہ نے خود کہا ہے ہوں میں ماں عباس کی۔ کربلا میں آپ آج بھی محرم کر رہی ہے، خیال ہے کربلا میں جناب عباس کا پرسہ دے رہے ہیں آپ، اپنے وطن میں نہیں۔ کربلا میں جہاں کچھ میٹر کے فاصلے پر یہی علم تھا اور یہی ترائی ہے، جہاں اتنے نزدیک سے آپ نے کربلا کا مصائب نہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ 8 محرم کو جس کو یاد کر رہے ہیں اتنا قریب ہے کہ ہماری آواز سن رہا ہے نا، وہ تو ویسے بھی سنتے ہیں وہ آواز ہماری، اتنے قریب ہم آ کر اس کو پرسہ دینے آئے۔ عاشور کا دن ڈھل رہا تھا، جناب عباس امام حسین کے قریب آئے۔ سنیں عجیب جملہ ہے جناب عباس کا، میں نے کہا نا اطاعت کی کمال کا نام عباس ہے۔ آپ کسی بات بچے کے پاس طاقت ہو نا، بھیجے باہر جاؤ اور ان سے معافی مانگ کے آ جاؤ، کہے گا میرے پاس طاقت ہے مار کے آؤں، معافی مانگ کے نہیں ہوں گا، طاقت ہے میرے پاس۔ اطاعت عباس اس کمال پر ہے کہ شب عاشور 72 موجود، حبیب موجود، مسلم ابن حسین موجود، سارے موجود تھے، مگر امام حسین کا بھیا عباس تم جاؤ
اس اطاعت کو دیکھیں. عصر کا وقت آیا, امام حسین کے قریب آئے, 2 جملہ کہا, سیدی و مولائی ذاقہ صدری. سنیے گا سیدی و مولائی ذاقہ صدری وسعمت من الحیات. امام حسین نے جب عباس کو غور سے دیکھا, بھیا خیریت تو کیا کہہ رہے ہو؟ عباس کا آقا ذاقہ صدری, سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے, گھٹ جائے گا. سنیں عزیز, قیامت کی عباس کی جملوں کی. آقا ذاقت صدری, ایک آقا سے لگ رہا ہے ٹوٹ جاؤں گا اندر سے. یعنی کیا؟ ارے جو موجود ہو اس کا اکبر مارا جائے, اس کا قاسم مارا جائے, بچے لتش کرے. آقا عباس سے زندہ نہیں رہ جاتا. ذاقت صدری, اے آقا اب سینہ ٹوٹا جا رہا ہے. عجب اللہ. آقا اسی کا اپنا مقتل میں جسے امام حسین کا بھیا عباس خیریت تو ہے, کیا کہہ رہے ہوتا؟ آقا ذاقت صدری, یہ سینہ آپ نے آپ کی کوئی مصیبت پڑ جائے گا, کبھی کبھی لگتا ہے دل سینہ پھٹ جائے گا. اللہ رے عباس مصائب دیکھ رہا تھا. آقا ذاقت صدری, میرا سینہ پھٹ جائے گا, اب میں زندہ نہیں تھا. وسعمت من الحیات, جیسے زندگی لگنے چوب رہی ہو مجھے. یہ زندگی بغیر اکبر کے, یہ زندگی بغیر قاسم کے, یہ سکینہ کی پیاس. سعمت من الحیات, حیات بیکار کی ہو گئی ہے. موضوع میں کربلا سمجھ گئے. اب عباس روک نہیں سکتا, اب ہم عباس کو روک نہیں سکتے. یہ آخری موقع ہے. ایک جملہ پہلے کہہ دیا شاید رک جائے. فرمایا بھیا اے عباس, انتا حامل لوائی, تم تو میرا علم اٹھانے والے ہو. عرب میں دستور ہے جب تک علم اٹھا رہتا ہے فوج ڈرتی. امام حسین نے کہا عباس انتا حامل لوائی, تم تو میرا علم اٹھانے والے ہو نا, علم اٹھا رہے گا, دارت کا انسیدانیوں کو رہے گی. تو دوسرا جملہ قیامت میں امام حسین نے کہا اذا مضیت تفرق عسکری. اے عباس اگر تم آگے بڑھے نا تو فوج بکھر جائے گی. اذا مضیت تفرق عسکری, اے عباس اگر تھوڑا آگے بڑھے تو فوج بکھر جائے گی. پلٹ کے شیر نے کہا آقا فوج کہاں رہی؟ اے آقا یہاں سینہ پھٹ رہا ہے, یہاں تو ایک فوجی نہ بچ رہا. عجب حسین نے کہا عباس تم تنہا خود فوج ہو, تم تنہا لشکر ہو. جب تک تم کھڑے ہو زینب سکون سے بیٹھے گی, جب تک تم کھڑے ہو ظالم نگاہ نہیں کر سکتا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, ننھی سی بچی مشکیزہ لے کر آ گئی. الاتش الاتش, میں سننا تھا امام حسین نے گفتگو کروں بولا کسی نے بھیا بات تو سمجھا دو نے. کہا اطلب لہٰذا پہاڑائی اطفال قیل من الماء. اے بھیا تھوڑا سا پانی بچی کو لا دو. اب امام حسین نے عباس کو بھیجنا چاہا, مگر نہیں جاؤ چل کرو, نہیں اطلب من هذا العطاء, دشمنوں جا کر قلیل من الماء, کچھ پانی لا دو, بچے پیاسے. عباس سکینہ کی صورت کو دیکھا, سوکھا خوش مشکیزہ لے کر اٹھا لیا. سنیں عزیزوں, مشکیزہ عباس نے اٹھایا, حسین کا دل بھر آیا. اب بھیا واپس نہ آئے گا. مردوں نے کربلا کو یہ یقین اب ہو گیا نا کہ اب یہ عباس نہ مشکیزہ آئے گا نہ میرا عباس آئے گا. کہتے وَنَظَرَ إِلَيْهِ آیَةٌ, راوی نے دیکھا وَنَظَرَ إِلَيْهِ آیَةٌ, حسرت بھری نگاہوں سے حسین بار بار عباس کو دیکھ رہے تھے. اور دیکھتے دیکھتے قریب بلایا, پیشانی کا بوسہ لیا, کہا بھیا خدا حافظ. سنیں عزیزوں, شیر مقتل میں آیا. ابھی اٹھائیے گا علم. دنیا میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, کیوں؟ اس لیے اس کا ہے جس کا جنازہ نہ آ سکا. ہر تعزیہ کے ساتھ, ہر تابوت کے ساتھ, ہر جھولے کے ساتھ, عزاداری کی ہر شبیہ کے ساتھ آگے علم ہوتا ہے. کیوں؟ یادگار تیری شے کی یادگار کے ساتھ. کیوں؟ حسین نے رخصت کیا, وَنَظَرَ إِلَيْهِ آیَةٌ, حسرت بھئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عباس جا گیا. سنیں, ہر جری نے اپنا رجس بڑھا ہے, مقتل میں آ گیا. ہر جری نے, قاسم کا آنا قاسم بن الحسن,
میں فلاں ہوں میرا رجس پڑھتے تھے نا. جناب عباس مقتل میں آئے, رجس پڑھا نہیں جاتا, سکینہ پہ ہنسی ہے. جناب عباس نے کیا رجس پڑھا؟ میں سناتا ہوں آپ کو, عجیب فطرہ کا. میرے پیارے محترم جناب ضمیر آبادی کہتے ہیں جب عباس جناب عباس مقتل سنیے کہ رجس رجا عباس کا, میں قرآن نہیں پڑھنا, وقت نہیں پڑھنے کا. مقتل میں آئے, فوج کو دیکھا, ملک خیام کو دیکھا, بھائی کو دیکھا, ایک بتاؤ فوج کو دیکھا. ادھر جناب زینب کی ڈھارس مقتل میں ہے, جناب زینب پریشان ہے. سکینہ در خیمہ پہ بچوں کو لے کھڑی ہے. خالی پوزے ہیں, اے بچوں میں دعا کرتی ہوں, تم آمین کہو, چچا پانی لے کر آ جائے. سن رہے ہیں عباس, آپ یہاں بیٹھے نا, پیچھے خیمہ کا بچی ہے اور آگے مقتل ہے, ساحل ہے. سوچے کہاں بیٹھے ہیں آپ. کہتے ہیں میرے بہترین جو جناب عباس پہنچے, انہوں نے کہا سن فوج مجھے پہچان. عباس ابن زیغ میں پروردگار ہوں, میں شامیوں وفا کے چمن کی بہار ہوں, عزم و ثبات میں صفت کو حسار ہوں, لغزش نہ جس قدم میں ہو وہ حق شیار ہوں, بابا علی کے خواب کی تعبیر کے لیے پیدا ہوا ہوں, نصرت شبیر کے لیے. فوج تم میں کون ہوں؟ آقا میرا حسین علیہ السلام ہے, جو خود بھی امام اور ابن امام ہے, بنت رسول حق کا جو ماہ تمام ہے. عباس اس حسین کا ادنا غلام ہے, چاہوں تو چادر آتے رواں کی لپیٹ لوں, اس مشق میں فرات کا پانی سمیٹ لوں. پالا گیا ہے مجھ کو وفاؤں کی چھاؤں میں, بہنوں کی لوریوں کی صداؤں کی چھاؤں میں, مشکل کشا علی کی دعاؤں کی چھاؤں میں, زہرا کی بیٹیوں کی رضاؤں کی چھاؤں میں, مجھ کو حسن کی گود میں لے کر کھلائے ہیں, گہوارہ خود حسین ہمارا جلائے. پہچان پہنچ کون کھڑا ہے تیرے سامنے. اور آخر میں کہا جب یہ حیبت دیکھی لیکن کیسے جانے کے پاس صاحب سے پڑھے, رجب سے پڑھے, رجب پڑھ رہے تو کوئی گھبرا رہی تھی. اور جب رجب پڑھتے پڑھتے ایک تعارف کرایا, بولا ایک کائنات کا تشو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لشکر کے سمت شیر نے دیکھا جو بھر نظر, آدھا کی فوج ہو گئی رن میں تتر بتر, خوشی میں تجھ کے پاؤں تھے, پانی میں تجھ کے سر. گھبرا کے پہرے داروں سے کہنے لگا عمر ہم سب کے روکنے سے یہ روکا نہ جائے گا, بھاگو علی کا شیر لڑائی پہ آئے گا. لشکر سے کہہ رہا تھا عمر ڈانٹ ڈانٹ کے, تم سب کو ساتھ لائے تھے ہم چھانٹ چھانٹ کے, بکھرا ہوا ہے شیر نگہبانوں کھاٹ کے, رکھ دے گا فوج شام کو لبوں میں کاٹ کے. فرار ہم ہیں بھاگنا فرار کی طرح, حملہ ہے اس کا حیدر کرار کی طرح. ہاں عزیزو فوج ہٹ گئی, رجت پڑا پاس بس چند جملے زحمت تمام. شیر میں پانی بھر گیا, پانی لے کے شیر چلا. آپ آج کبھی عباس گئے تھے نا, جہاں جہاں بازو کٹتا گیا جناب عباس پلٹتے گئے. پہلا بازو کٹا آگے بڑھے, شاید کہتا اس پہ اب نہیں لکھا, پہلے لکھا رہتا تھا یہاں پر اسی قدم پر پہلے بازو پر لکھا رہتا تھا ایرانی کا شیر. جب پہلا بازو کٹا جناب عباس کا تو دائنا بازو سلامت تھا, ایک بازو سلامت تھا نا. تو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جناب عباس نے حسرت سے خیمے کو دیکھا اور ایک بازو کٹا دیکھا. ایک جملہ کہا افتاد دست راست خدایا اس پہ گرم, بردامن حسین برساں دست دی گرم. پروردگار ایک بازو کٹ گیا نا, دوسرے بازو کے ذریعے مجھے حسین تک پہنچا دے. ابھی عباس یہ تمنا کر رہے تھے, ارے ادھر سے حکیم نے سفید آگے بڑھا, اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا, مگر پھر بھی آگے بڑھ گئے. دادو ہمارا مشکیزہ کو حسین تک پانی پہنچا جائیں. طفیل حکیم نے طفیل سمجھ گیا عباس کو روک نہیں سکتے. جانتے کیا ہوا ہے اب عباس کو کیسے روکے؟ اس نے ایک گج سر پہ مارا, جب گج کو مارا سر پر شیر عمر ولید کا چاند بادل ایک مرتبہ شام کے بادل میں ڈگمگایا. سنیں عزیزو, ایک دوسرے دو بازو کٹ گئے, شیر رکا نہیں. اس نے سر پہ گج مارا پھر بھی شیر رکا نہیں. یہ وہ بہادر تھا, جب گج مارا سر پہ نہ رکے تو ایک پسرے ساتھ نے کہا تم کس سے لڑ رہے ہو, یہ علی کا شیر ہے. کہا دونوں بازو کٹ گئے, عباس رک کر نہیں خیمے طرف چلے جا رہے ہیں. ارے ہم نے سر پہ گج مار دیا ہے, پھر بھی عباس رکتے نہیں. بھائی سننا تھا. ہمارے ساتھ نے کہا عباس کو روکنا ہے نا تو گج نہیں, ہاتھ کا پاؤں کاٹے ہی پھٹک گئے. کہا تیروں کی بارش کر دو, بس تیروں کی بارش ہوئی. کہا کہاں مارے تھی, کہا پہلے مار دو آنکھ کے اوپر. اللہ تیر آنکھ کی آنکھ پہ لگ گئے. اسی حرم امام حسین میں ذاکر پڑھ رہا تھا, جہاں پہ عباس کے تیر لگے. امام حسین نے نکالا, خطیب نے کہا کم سے کم سوئی جگہ پڑھا کہا ہے, مجھے لیا کرو. رات کو سویا, عبداللہ قزوینی تھے,
رات کو سوئے تو کہا دیکھا جناب عباس خواب میں آئے، کہا قزوینی تمہیں پتا ہے کربلا میں اب تک کیا گزری؟ اے قزوینی ایک تیر نہیں لگے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اجو اللہ پھر ساتھ ہم نے دونوں بازو کٹے، عباس نہ رکے، ہم نے سر پہ کچھ مارا، عباس نہ رکے، ہم نے آنکھوں میں تیر مار دیا ہے، پھر بھی عباس خیمے کی طرف جا رہے۔ وہ یہ کہنا تھا پھر صاحب نے کہا اگر عباس کو روکنا ہے، سنیے قیامت کا جملہ، پھر صاحب نے کہا اگر عباس کو روکنا ہے دوسرا کام کیا کریں؟ کہا مشکیزے پہ تیر مار دو۔ ارے قیامت آ گئی، اب جو تیر مشکیزے پر لگا، عباس پانی کو دیکھتے رہے، پانی گرتا جا رہا تھا، شیر کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی، مشکیزہ زمین کی طرف چلا۔ سنیں عزیزو، مشکیزہ پانی گرا، عباس زمین کی طرف چلے، لشکر قتل ہو گیا، حسین قتل ہو گئے، مدینہ اہل حرم آ گئے۔ جناب ام البنین نے کسی موقع پہ گریہ نہیں کیا، نہیں روؤں گی، میں روؤں گی اس کو جس کی ماں کربلا میں نہیں تھی۔ کہتی بس ایک جگہ ام البنین نے کہا عباس میں کبھی نہ روتی، مگر ایک موقع پہ مجھے رونا آتا ہے۔ اے عباس میں بھی تو ماں ہوں، کوئی آ کے اتنا بتا دے جب میرا شیر زمین پہ آ رہا تھا تو کیسے گرا تھا؟ ارے سنتی ہو تمہارے بازو نہ دے، میں بھی تو ماں ہوں، مجھے زندگی بھر یہ سوچتی رہوں گی میرا شیر کربلا کی زمین پر ارے کس کے سہارے گرا تھا۔ اکبر اللہ، شیر زمین پر آیا، ظالم آگے آئے، جنگ شروع ہے، ایک آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں کہتا ہوں یہ سلام نہیں تھا، یہ زینب کے لیے آخری مصیبت کا اعلان تھا، یہ سکینہ کے لیے امید کے چلا جانا تھا۔ السلام علیکہ کہا، تاریخ کہتی ہے امام حسین تیزی سے بڑھے، خیمہ گاہ سے چلے مقتل کی طرف، کچھ دور چلے، پھر صاحب نے کہا حسین کا راستہ روک لو، اگر آج حسین نے عباس کو بچا لیا تو حسین کا حملہ ہم کو برباد کر دے گا۔ آگے فوج بڑھ گئی، امام حسین کچھ دور چلے، فوج نے راستہ نہ دیا۔ سن عزیزو، ایک جملہ امام حسین نے کہا، اے فوج شام، تمہیں پتا ہے جو زندگی بھر میری آواز پہ لبیک کہتا تھا، ارے آج پہلا موقع ہے، حسین اس کی مدد کرنے جا رہا ہے، جو پوری زندگی حسین کی مدد کرتا رہا۔ اے فوج ہٹ جا، حسین کو راستہ دے دے، مگر فوج جب تیار نہ ہوئی، سنیے عزیزو، فوج تیار نہ ہوئی، راستہ نہ دیا، ایک مرتبہ تلوار کو نکالا، ایک جملہ کہا کسرین کسرتم ظاہری، میری کمر توڑا ہے تو قتلتم اخی، میرے بھیا کو مارا ہے، وہ یہ کہہ کے حملہ کیا، فوج نے راستہ دیا، حسین تیزی سے بڑھے۔ اب جو کچھ دن آگے یہاں سے بڑھے نا، آپ کبھی عباس آسانی سے دے کر آ گئے، مگر جب حسین کا دنیا یہاں سے گزرا، ایک تڑپتا ہوا آج نظر آیا، ارے پریشانی میں اضافہ ہو گیا، نہ جانے میرا بھائی کی حالت میں ہوگا، کچھ اور آگے بڑھے، ارے پھر ایک آنکھ اور ملا، اب تو حسین کی قیامت آ گئی، آج میرا شیر بغیر بازو کے ہے۔ حسین تیزی سے بڑھے، آگے بڑھے، عباس کا لاشا دیکھا، ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، آواز دی، رن میں گرے حسین تنے پاش پاش پر، اللہ نے بھائی روتا ہے بھائی کی لاش پر، حسین قریب بیٹھنے، سنے آخری جملہ، علم اٹھاتے ہیں نا، علم کی کیفیت کربلا میں کیا تھی روز عاشور، میں جملہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب حسین پہنچے، بھائی بھائی میں گفتگو شروع ہوئی، تیر نکال دیا، وقت میں گفتگو کروں، ساری گفتگو ہو گئی، کہا بھیا تین جملہ مجھ سے بھی سن لو، اے عباس حسین کی مرضیہ کا تین جملہ سن لو، پھر دنیا سے جانا۔ الان انکسر ظہری، اب کمر ٹوٹ گئی، اے عباس اب حسین سے چلا نہیں جاتا، اے بھیا جب تک تم سے کمر ٹوٹی نہیں تھی، مگر تمہارے پاس تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وقلت ہی لگی، اے عباس اب کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ حسین زینب کی چادر کیسے بچائے گا، حسین پانی کہاں سے لائے۔ دوسرا تیسرا جملہ کہا وشمت بھی عدوی، اے عباس یہ دشمن تانے دے رہا ہے، اب خیمہ کون بچائے گا، اب زینب کی چادر کون بچائے گا۔ اے عباس صبح عاشور تھے، ابھی تک کسی دشمن نے یہ تانا نہ دیا تھا، تم زمین پر گرے، تم دشمن کہہ رہا ہے وشمت بھی عدوی،
ہوگا آپ نے. میں ابھی سفر پہ آ رہا تھا, مجھے رونا آیا گھر سے نکلتے وغیرہ سے. ہر 2 ہفتے ہم غائب رہتے ہیں, بچہ چھوٹا تھا, میں نے کہا بیٹا یہ لے کر آؤں گا, اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, آپ نہ جائیے. جب بچہ محبت کمال پہ آتا ہے نا, کہتا ہمیں نہیں, آپ نہیں تو کچھ نہیں چاہیے. بچے کبھی اظہار کرتے ہیں, کربلا میں یہی قیامت تو آ گئی. ارے جب حسین نے علم اٹھایا, بچے کا میرے چچا آ رہا ہے, بچوں دعا کرو پانی آ جائے, نہیں بچوں دعا کرو میرا چچا سلامتی سے آ جائے. سکینہ نے چچا کی سلامتی کو مانگا تھا, سکینہ پانی نہیں مانگ رہی تھی. حسین نے علم کو اٹھایا, چلے مگر عباس کا بھیا یہ بھی سوچا ہے اگر سکینہ نے پوچھ لیا میرا چچا کہاں ہے, تیرا بھیا کیا جواب دے گا. حسین قریب آئے, سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی, عرض کربلا پہ بیٹھ گئے. بچی نے باپ کو دیکھا, پوچھا یا بتا اینا امی عباس, اے بابا میرا چچا کہاں ہے. حسین نے سر کو جھکایا, کہا بابا مجھے پانی نہیں پینا ہے, اے بابا مجھے چچا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا, حسین نے علم کو دکھایا, علم کو دیکھتے ہی سکینہ نے کہا ارے فراز سے مشق آئی لیکن تمام پانی بہا ہوا ہے. سکینہ کوزا لیے لیکن وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. علم تو خیمے میں آ چکا ہے مگر بحیرہ پٹا ہوا ہے. علم کی حالت بگڑ چکی ہے, سکینہ کا دل بجھا